میں نے کہا اللہ بتا تو صحیح کس چیز کی بدبو آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے بیٹیوں کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، ماں کو گالیاں دے کے آیا بدبو آ رہی ہے، باپ کو یاروں کے سامنے ذلیل کر کے آیا بدبو آ رہی ہے، بیوی کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، پڑوسی کی دھی پہ میلی نظر رکھ کے آیا بدبو آ رہی ہے، چاچی بیوہ ہو گئی، چاچا مر گیا، چاچی کو رسوا کر کے آیا بدبو آ رہی ہے، اللہ کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، نبی کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، قرآن کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، اتنا بدبودار ہے میرے فرشتے سے اوپر لے جانے کو تیار نہیں۔ میں نے بھی فیصلہ کر دیا اسے سنجیر میں پھینک دو، جہنم کے قید خانے میں پھینک دو، جوڑ تیرا میرا پڑے گا، بلاکڑا تیرا میرا ہوگا، پیچا تیرا میرا ہوگا۔ جب قیامت کے دن اللہ اکبر تیری ماں بھی پاس ہوگی، تیرا باپ بھی پاس ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ سارے تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے لیے تو ساری رات چائے والے کیبن میں بیٹھا رہتا تھا، ساری رات اڈے پر تو برگر لگا کے بیٹھتا تھا، جن کے لیے تو نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا، دل کا چین چھوڑ دیا۔ مجھے پتہ 104 بخار تب بھی پیراڈال کی گولی نہیں کھاتا تھا، بچوں کے کام آئے گا۔ اللہ اپنے بڑے کو، اللہ اپنے چھوٹے کو، اللہ اپنی بیوی کو، جس کے پیچھے بہنوں کو گالیاں دی تھی، جس کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑا تھا، اللہ اپنے بھائیوں کو، اللہ اپنے ماں باپ کو، آج کوئی ہے جو میرے سے تجھے چھڑا کے دکھائے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ لاؤ نا فرشتو جہنم کی آگ میں سے زنجیر تو نکال کے لاؤ، 70 ہاتھ گز لمبی جکڑ دو اس کے پیروں میں اور ہاتھ باندھ کے میرے سامنے ڈال دو۔ اب میں اس سے پوچھوں گا کم عمرک فیما افناہ، میں نے تجھے زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں گزار کے آیا، مال کہاں سے کمایا تھا، کتنوں کا دبایا تھا اور کہاں خرچ کر کے آیا، علم کس لیے پڑھا تھا، علم کا استعمال کس لیے کر کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈرنا، اللہ کے سامنے گزرتے بچنا۔ اے عائشہ اگر اللہ نے اپنے سامنے گزرتے ہوئے روک لیا اور فرمایا یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر اللہ نے کسی بارے میں سوال کر لیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یہاں میری ہے، میں ہاں۔ اللہ فرمائے گا این الملک آج لمن الملک اليوم، حاکم کون ہے، مالک کون ہے؟ اس وقت سارا کچا چھٹا تیرے سامنے آ جائے گا۔ نہ میرے پیارے آج وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کل قیامت کے دن بالکل ارض ذهبا ولو افتدى به، پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے کہیں گے اللہ یہ ساری لے لے، پھر کہیں گے اللہ ہاں فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے، کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہ کہے گے بکواس بند کر، کہے گا یا ربنا۔ امام ابن کثیر نے لکھا 500 سال تک منہ ارجام میں کرے گا اللہ کی طرح یا ربنا، 1000 سال گزر جائے گا، 1500 سال گزر جائیں گے، 1800 سال گزر جائیں گے، یا ربنا یا ربنا۔ 1800 سال کے بعد ایک آواز آئے گی اخسؤ فیہا ولا تکلمون، بھونکنا بند کر، مجھے تیری آواز اچھی ہی نہیں لگ رہی ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں میں نے مسجد کے دروازے کھول دیا، آجا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے، تجھے ایسا سینے سے لگاؤ قیامت آ جائے گی رحمت والے سینے سے جدا نہیں کروں گا، لیکن کل میں تجھے قبر کے اندر تیرے سے بدل لوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں کوشش کرنا کفن ملے یا نہ ملے، گلاب کے پھولوں کی پتیاں ملے یا نہ ملے، کوشش کرنا کسی مظلوم کا اسے ساتھ نہ لے کے جانا، کوشش کرنا کسی کو رلایا ہو اسے ساتھ قبرستان نہ لے کے جانا۔ اگر تیری بچی کی طرف مظلوم نے دیکھ لیا اور رو کے کہہ دیا اللہ یہ وہی ہے، بس خدا کی قسم اتنا کہنے کی دیر ہے، ماس نہیں رہے گا، چمڑا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک پھیری والا
میرے عزیزو شام کو اپنے گھر اپنے بچوں کا روزگار لے کے جا رہا تھا، ایک اللہ تھللہ اوباش مل گیا، اس نے تھیلے کو ہاتھ ڈالا، چیختا رہا میاں اس میں ایک مچھلی کا دانہ ہے، کھانے والے زیادہ ہیں خوراک کم ہے، اللہ کا واسطہ بڑے امیر پڑے ہیں ان پر ہاتھ ڈال، میری غریبی کا مذاق نہ اڑا۔ لیکن کچھ اس نے اللہ اکبر میرے عزیزو سنی انسنی کر دی۔ گھر گیا اور بیوی سے کہنے لگا اللہ اکبر آج مچھلی کا دانہ ہاتھ آیا ہے، تیرے ہاتھ کا ذائقہ تو پہلے محلے میں مشہور ہے، ایسی پکا کہ انگلیاں چاٹتی ہی رہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا پھر میں بھی تیرا رب ہوں۔ رات کو مچھلی پکائی، نہ پکانے والی نے پوچھا کہاں سے آیا، نہ کھانے والے نے پوچھا میں کہاں سے لایا۔ مظلوم اللہ اکبر جس کے ہاتھ سے مچھلی کا تھیلا چھینا تھا وہ رات کے اندھیرے میں گھر گیا، بس اتنا ہی کہا۔ بیوی نے دروازہ کھولا، اندر گھسا، بچوں کو بھوک کے مارے بھی لگتا اور سوتا دیکھا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لیتا۔ چپکے سے جا کے بستر پہ لیٹ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا، ادھر مچھلی کھا کے سویا، ادھر بھوکے پیٹ سویا۔ صبح اٹھا تو ہاتھ کی انگلیاں پیلی ہو چکی تھی، کہنے لگا ہاتھ کو نہیں لگ رہا، چلو علاقے کے ڈسپینسر کو چیک کرا کے آؤں۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا تو زہر باد ہو گیا ہے۔ علاقے کے اسپتال کے اندر گیا، ڈاکٹروں کی دوائی لی، کچھ کام نہ آیا۔ اللہ اکبر بالآخر ہاتھ کٹانا پڑا۔ اگلے دن میرے عزیزوں بازو تک وہ زہر باد پھیل گیا، بازو کٹانا پڑا۔ کچھ عرصہ گزرا، گردن تک پیلا پیلا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے یوں کر کے قلم چھوڑ دیا، کہنے لگے میاں کیا بات ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب آتا ہوں، کبھی آپ 2 حصے کاٹتے ہو، کبھی 1 حصہ کاٹتے ہو، بتاتے کیوں نہیں مرض کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ پکڑا، کمرے کے اندر لے گیا، کہنے لگا میاں آج تجھے مرض بتاؤں۔ میں بھی چھری چلاتا چلاتا تھک گیا، دوائیں دیتے دیتے تھک گیا۔ اللہ اکبر، تجھے کوئی مرض نہیں لگا، تجھے مظلوم کی بددعا لگی ہوئی ہے، جس نے تیرا بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا۔ جا جا کے اس سے معافی مانگ ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ بس دل کے اندر خیال آیا، او ہو غریب روتا رہا، میں اس کے ہاتھ سے تھیلا چھین کے آ گیا۔ اسی چوک پہ جا کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہاں کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک غریب چلا رہا تھا، ایک اوباش اس کے ہاتھ سے اس کی مملکت چھین کے لے گیا۔ کہنے لگا ہاں وہ بیچارہ غریب ہے۔ اللہ اکبر، جس دن کوئی چھین کے لے کے گیا تھا وہ یہاں کافی دیر بیٹھا روتا رہا، بس اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوڑی سی بات کی، پھر واپس کو چلا گیا۔ اللہ اکبر، اتنے میں وہی آدمی آ گیا، کہنے لگا میاں مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر، کہنے بھائی کیا ہوا؟ تو میرے پہ زور، میں تیرے پہ زور نہیں رکھتا ہے کیا؟ کہ وہی ہوں اللہ اکبر جس نے تیرے سے مچھلی کا دانہ چھینا تھا۔ کہ اللہ تیرا بھلا کرے، کہ دیکھئے میرا بھلا ہو گیا، گردن تک زہر باد آ گیا۔ اب ڈاکٹر کہہ رہے یہ ماس کٹانا پڑے گا، تو نے جو بددعا دی اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ کہ خدا کی قسم میں نے بددعا کوئی نہیں دی۔ کہ پھر تو نے کون سا ایسا جملہ کہا جو اللہ کو غصہ آ گیا؟ کہ جب تو مچھلی کا دانہ چھین کے لے کے گیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے سامنے آ گئے، جو بچے صبح سے باپ کے تھیلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس رات وہ بھوکے سوئے، میں شرمندگی سے بچوں کا سامنا نہیں کر پایا، یہی بیٹھ گیا۔ میں نے آسمان کی طرف یوں کر کے دیکھا اور میں نے رو کے کہا اللہ میں تو مجبور تھا، تو مجبور کوئی نہیں۔ جاؤ میرے پیارو، اپنے گھر میں جاؤ، کتنے مجبوروں کے آنسو دامن کے اندر سمیٹے بیٹھے ہو۔ خدا کی قسم آج کی شب برات نہیں، اس مہینے کی، اللہ کو شب برات آ جائے، جب تک جا کے مظلوم سے آگے ہاتھ نہیں جوڑو گے خدا کی قسم بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا۔ نبی کے روزے کا جا کے مجاور بھر جا، بیت اللہ حاجیوں کو زمزم پلانے لگ جا، جس کا دل توڑا اس سے جا کے معافی نہیں مانگے گا، خدا کی قسم خیر دروازے پر کوئی نہیں آئے گی۔
حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں میں آپس میں ناراضگی ہو گئی. 3 دن ہو گئے دونوں بھائیوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا. 3 دن کے بعد حضرت حسین نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھا. بھیا میں نے نانا ابو کے منہ سے سنا تھا، نانے نے فرمایا تھا جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے اس کا ایمان ہی کوئی نہیں رہتا. اللہ بھیا میں نے نانا ابو سے سنا تھا کہ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. میرے بھائی تیرا میرا پردہ بچا رہے اور قیامت کے دن تو پہلے جائے میں بعد میں. اگر میں پہلے جنت میں گیا تو بعد میں تو نانا ابو پوچھیں گے کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی. میرے بھائی میں دروازے سے نکل کے باہر گلی میں کھڑا ہو گیا. تو یہ رکا سو دیکھ کر پڑھ کر جلدی باہر آ جا. میں باہیں کھڑا لگا کھول کے کھڑا ہو گیا تو آ کے مجھے گلے لگا لے تاکہ صلح میں پہل تیری پہل ہو جائے، نانے کے حوض کوثر پر بھی تیری پہل ہو جائے اور جنت الفردوس میں بھی داخلہ میرے سے پہلے تیرا ہو جائے. میں نے کہا یہ داستان مدینے کی تھی، قائم پور کی نہیں ہے، حاصل پور کی نہیں ہے، خیر پور کی نہیں ہے. یہاں تو ناراض ہو بھائی کو مروانے میں دیر نہیں کرتا. جاؤ وکیلوں کے چیمبر میں جا کے دیکھو، خدا کی قسم کافروں کے لیے پرچے نہیں ہوئے، بھائیوں پہ کیس کر رکھے ہیں. وکیل لاکھوں روپیہ کہتا ہے میں کروڑوں لگا دوں گا، میں مکان بیچ دوں گا، میں اپنے بچے بیچ دوں گا، لیکن تجھے میں ذلیل کر کے رہوں گا.